السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو گزارش کی تھی کہ میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ خبر بڑی خبر ہے، اور خبر ہے پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سیاستدانوں کے متعلق، اور اس خبر میں یہ الزام ہے کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بڑے لیڈر جو ریسنٹلی گرفتار ہوئے پھر رہا بھی کر دیے گئے، ان کا بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ تعلق اسٹیبلش ہوا ہے ان کے موبائل فون کے ذریعے۔ اور دوسرا، بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اور فیض حمید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کے وعدہ معاف گواہ بننے کی خبریں بہت عرصے سے چل رہی تھیں۔ کیا بشرا بی بی کو واقعی وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں کہا جا رہا، وہ بنے گی نہیں بنے گی، بنتی تو اب تک بن چکی ہوتی، انہوں نے جیل بھی کاٹ لی، یہ سارے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ لیکن جو پہلی خبر ہے نا، وہ خبر بڑی خطرناک ہے، اور ظاہر ہے وہ کیسے آئی ہوگی، سب کو پتہ ہے کس طرح آئی ہوگی۔ لیکن اس خبر میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلش ہو گیا انصاف کا راہ کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ تعلق، رؤف حسن کی میں بات کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں خبر کا جو سورس کیا ہے، لیکن خبر ایکسپریس نیوز کی، ایکسپریس اخبار کی، اس پر میں نے خبر پڑھی ہے۔ کافی اس میں تاریخوں کے ساتھ کچھ حوالے دیے گئے ہیں کہ جی فلاں ڈیٹ کو فلاں صاحب سے رابطہ، فلاں ڈیٹ کو واٹس ایپ پر فلاں چیز آئی، فلاں تاریخ کو یہ ہوا، فلاں تاریخ کو وہ ہوا۔ اچھا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر کے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی را کے ساتھ۔ اب مجھے پہلے تو یہ جو خبر بنی ہے، آپ خبر ایکسپریس پر پڑھ لیں اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ بھی لیں کہ اس میں رؤف حسن صاحب کو لکھا گیا ہے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا، جنرل سیکرٹری۔ تو رؤف حسن صاحب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری نہیں ہے، رؤف حسن صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے۔ اچھا، اور دوسری ظاہر سیکرٹری انفارمیشن ہونے کے ناطے ان کا تعلق چاہے ملکی ہو چاہے غیر ملکی ہو، ان صحافیوں سے ہوتا ہے۔ ان کے واٹس ایپ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ جی انڈین صحافی ہیں کرن تھاپر، یوٹیوبر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ان کے رابطے ہیں، ان کی اپنا واٹس ایپ پر ان کی کنورسیشن ہے، پیغامات کا تبادلہ ہے۔ ایک پیغام جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ 19 دسمبر 2022 کا ہے کرن تھاپر کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر کوئی ان کی گفتگو پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں کرن تھاپر نے کوئی ولاگ کیا رانا بینرجی کے ساتھ، وہ ان کو شیئر کیا۔ اسی طرح یوکرین کے متعلق جو پاکستان کی پالیسی تھی، اس پر انہوں نے جو کنورسیشن میں رؤف حسن صاحب نے کرن تھاپر کو کہا کہ جی انڈیا کی پالیسی بڑی اچھی ہے یوکرین جنگ کے معاملے پر، اور ہماری تو پالیسی ٹھیک نہیں ہے، یعنی ملک کی پالیسی کو انہوں نے ان کے ساتھ شیئر بھی کیا اور اس پر تنقید بھی کی۔ پھر کہیں کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے ان کو کہا کہ جی پاکستان میں تو ہر طرف فوج ہی فوج ہے، فوج نکلی ہوئی ہے، اور پاکستان میں جو ہے فوج نے کیا کہتے ہیں وہ ایک مارشل لا لگایا ہوا ہے، اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی باتیں۔ اور خبر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو انفارمیشن ہے، حساس ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ را کے لیے جو ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے یا ان کے لیے بڑی پاکستان کے اگینسٹ بہت مفید ثابت ہو سکتی تھی، یہ انفارمیشن ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کا تعلق ہے۔ اب کنورسیشن ساری کی ساری جو ہے نا ان کی، وہ ہے ایک صحافی کے ساتھ، رؤف حسن کی۔ اچھا، اس میں جو صحافی کرن تھاپر ہے، وہ ایک انٹرویو کرتے ہیں اپنا را کے سابق سیکرٹری کا، ان کے ساتھ جو بینرجی ہیں، رانا بینرجی، ان کے ساتھ ان کا ایک ولاگ ہے، وہ شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ظاہر ہے اس میں وہ پاکستان کی فوج کی کے خلاف بات کر رہے ہیں، پھر آرمی چیف کے متعلق، پاکستان کے آرمی چیف کے متعلق، عاصم منیر کے متعلق مختلف باتیں۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ساری باتیں جو خبر بنانے والا، پہلا تو مجھے ظاہر ہے خبر بنانے والے پر حیرت ہے کہ اتنی بڑی خبر بناتے ہوئے وہ یہ انہوں نے کنفرم نہیں کیا کہ رؤف حسن کیا ہے پارٹی میں ان کے پاس کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز مجھے یہ ہے کہ کہیں نہ کوئی اب یہ جو صورتحال ہے نا پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو جا رہی ہے، جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ وہ اب ان کے خلاف بڑی سختی ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ خبر کی حد تک تو معاملہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جو خبر مطلب اس میں ابھی تک کلیم نہیں کیا کسی آفیشل نے آن ریکارڈ آ کر کہ رؤف حسن کے کوئی انڈیا کے ساتھ تعلقات اس طرح کے ہیں۔ رابطہ کسی صحافی کے ساتھ ہونا، جیسے پہلے ان کے ساتھ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، ایف آئی اے نے ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ نے ایک صحافی اپنا انڈین راہل نامی کوئی انڈین ہے، انہوں نے آپ کو ٹکٹ بھیجا تھا، انڈین اکاؤنٹ سے آپ کو ٹکٹ بھیجا گیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ راہل جو ہے وہ میرا اپنا ادھر کنگز کالج میں ان کا سینئر تھا، کوئی تقریب انہوں نے کرنی تھی بحرین والی سائڈ پہ کہیں، تو انہوں نے مجھے بلا لیا تھا
اور انہوں نے مجھے ٹکٹ بھیج دیا. تو اس میں مطلب انہوں نے بتا دیا تھا کہ جی وہ کیوں وہاں گئے تھے. یعنی ان کے اوپر اس طرح کی انویسٹیگیشن ضرور ہو رہی ہے، لیکن اب یہ جو چیزیں اب نکل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان صورتحال آپ کی اچھی نہیں ہے، اور کھسک جاؤ آہستہ 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 اب اس پارٹی سے جان چھڑا لو. کیونکہ 9 مئی جیسا معاملہ جو ہے نا، یا پھر جنرل فیض حمید کا معاملہ، اب رؤوف حسن کے معاملے کو اگر دیکھیں، اگر یہ بات اس طرح ہے تو رؤوف حسن کی کنورسیشن جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف نمبروں سے وہ فیض حمید کے ساتھ بھی ہے، فیض حمید بھی ان کو ہدایت دے رہے تھے، رابطے کر رہے تھے. تو وہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش یا ہوا کہ رؤوف حسن کے ذریعے پی ٹی آئی کا رابطہ تھا جنرل فیض حمید سے. تو ظاہر اگر معاملہ اس طرف جائے گا تو بڑا سنگین ہو جائے گا. پاکستان کے جنرل ہے فیض حمید صاحب. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کوئی چیز ہوگی. صحافی کے ساتھ رابطہ ہونا اور را کے ساتھ رابطہ ہونا دو الگ الگ چیزیں. ہاں وہ صحافی جو ہے وہ انفارمیشن لے کر آگے را کو دیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر جو معاملہ رؤوف حسن کا ہے، یہ معاملہ پھر جو ہے وہ آگے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے رؤوف حسن والا. اس میں ایک چیز مجھے جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کو پی ٹی آئی کو نا پنجابی کے اندر یرکانا، ڈرانا ان کو کہ جی اب سنبھل جائے، اب ذرا بہت ہو گئی، بہت آپ لوگوں کے ساتھ رعایت کر لی، اب ہر طرح سے جھاڑو پھرے گا اور سب پھڑے جان گے. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے بن رہی ہے. اچھا جی، میں دیکھ رہا تھا کہ میرا مائک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ایک اور چیز جو خبر ہے وہ بشریٰ بی بی کے لیے کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ تیار ہوں گے. اور وعدہ معاف گواہ بھی فیض حمید اور عمران خان کے خلاف. اور خبر یہ کہتی ہے کہ بشریٰ بی بی کے رابطے جو عمران خان کا فیض حمید کے ساتھ رابطہ جو تھا وہ بشریٰ بی بی کے ذریعے تھا. ظاہر ہے وہ فیض حمید اور بشریٰ بی بی کا کنیکشن تو بہت پرانا ہے نا. تو یہ خبر میں مجھے کافی سارا وزن لگ رہا ہے، کیونکہ ایک نیٹ ورک تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ پکڑا گیا تھا. کچھ بابے بنے ہوئے تھے، کوئی پیر تھے اپنا بشریٰ بی بی کے، اور وہ بشریٰ بی بی کو بتاتے تھے کہ دیکھیں جی اگر فیض حمید آرمی چیف بنے گا تو پھر عمران خان صاحب کے بلے بلے، پھر عمران خان صاحب کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. اور فیض حمید اور عمران خان کے ستارے ملتے ہیں، لہٰذا عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے، فیض حمید کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے. ان کی کنڈلیاں ملتی ہیں، بڑا شبھ ہوگا ان دونوں کے لیے اور خاص طور پر عمران خان کے لیے. اس کے لیے ظاہر ہے وہ بشریٰ بی بی پھر عمران خان کو بتاتی تھی کہ یہ ہو رہا ہے. اور پھر بشریٰ بی بی کی اور فراغ گوگی کی جو کنورسیشن ہوتی تھی وہ بابے آئی ایس آئی کے نیٹ ورک کے، فیض حمید کے نیٹ ورک کے ذریعے سنتے تھے. سن کر پھر ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو بالک، تمہیں یہ مسئلہ ہے، تم پریشان ہو، رات تم سو نہیں سکی ہو، تمہیں کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، تمہارے شوہر کے ساتھ تمہاری تلخی ہو گئی ہے، تمہارے بچوں کی وجہ سے تم اس طرح پریشان ہو. تو وہ بالک جو ہے وہ تو کہتے ہیں یہ تو بابا تو بڑا پہنچی ہوئی چیز ہے. تو بابا جو تھا وہ اس طرح ان کو طرح طرح کی چیزیں بتاتا تھا. اور پھر بشریٰ بی بی عمران خان کو کہتی تھی کہ جی یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ میں نے مطلب مجھے اوپر سے کہیں سے یہ آیا ہے، اپنا جو بھی اس کو نام دیں آپ، ان کا جو روحانی طریقہ، ان کا جو ہے ان کا روحانی طریقہ، اس کے مطابق کہ جی یہ میرے اوپر چیزیں آئی ہیں اور مجھے یہ تو ہم اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں. پھر فیض حمید کو اوپر ڈٹ جائے. ایویں نہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ فیض حمید کے ساتھ 6 اکتوبر 2021 کو پنگا لے بیٹھے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ سے، جس کے لیے عمران خان نے خود کہا ہے کہ جی باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ میری عمران خان نے کہا باجوہ صاحب کے ساتھ میری فیض حمید کے تبادلے کے معاملے پر تلخ کلامی ہو گئی تھی، مطلب ہاتھا پائی ہونے لگی تھی نا. تو کہاں عمران خان، کہاں باجوہ صاحب. لیکن کیونکہ فیض حمید پرچیوں میں نکلے ہوئے تھے نا، تو وہ استاد سعید چودھری صاحب ہمارے بتاتے ہیں کہ جی وہ تو بشریٰ بی بی تو سرکاری افسروں کی تصویریں دیکھ دیکھ کر اس کو لگا دو، اس کی تصویر، اس کی پیشانی یہ بتا رہی ہے، اس کی آنکھیں یہ کہہ رہی ہیں، اس کی مونچھیں یہ کہہ رہی ہیں، اس کو ریجیکٹ کر دو. تو وہ یہ کاریگری کر رہی ہوتی تھی. تو ان کا ظاہر ہے فیض حمید کے ساتھ، فیض حمید کے نیٹ ورک کے ساتھ ایک طرح سے رابطہ ضرور تھا. اب یہ جو سازشیں تھیں 9 مئی میں، کیونکہ بشریٰ بی بی کو براہ راست ملوث کر دیا گیا ہے، تو جو سازشیں تھیں ان میں بشریٰ بی بی کا کتنا کردار تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن فیض حمید کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ رابطوں میں
جو ان کا لنک ہے وہ تو اسٹیبلشڈ ہے، وہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اس میں اب وہ خبر میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بشریٰ بی بی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے پر آمادہ ہو رہی ہیں، ہوئی نہیں ابھی، ہو رہی ہیں۔ 2-4 بار پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئی تھیں توشہ خانہ میں، اور ایک بار تو عمران خان کی اور بشریٰ بی بی کی لڑائی ہو گئی تھی، اور لڑائی وہ گھر کے بھیدی نے باہر نکالی تھی، جب ابھی زمان پارک میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے تھے بنکر بنا کر، نو گو ایریا بنا کر۔ تو پہلے تو بشریٰ بی بی کی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد ایک بار عمران خان کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ شادی جو ہے نا یہ روز روز نوٹسز اور پیشیاں بھگتنے کے لیے نہیں کی تھی، یعنی آپ جانے آپ کا کام جانے، یہ ایک چیز آئی تھی باہر۔ تو کچھ وقت کے لیے عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں کے ساتھ پھر معاملات اس وقت گڑبڑ بھی ہو گئے تھے، کیونکہ بشریٰ بھی نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان کی بہنیں آئیں، عمران خان کے بچے آئیں، تو وہ ان کے معاملات جو ہے اس وقت لڑائی جھگڑے میں تھے۔ لیکن اب بشریٰ بی بی جو ہے وہ جیل میں بھی ہیں، اور عمران خان کی فرمائش پر جیل میں ہے۔ ویسے تو بنی گالہ میں تھی نا، ان کو بنی گالہ میں رکھا گیا تھا، ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا گیا تھا، سزا یافتہ ہونے کے باوجود ان کو جیل نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو خان صاحب کی فرمائش پر ان کو جیل بلایا گیا، جیل میں رکھا گیا۔ تو جیل میں بھی بشریٰ بی بی کی اور عمران خان کی کے معاملات کوئی اچھے نہیں تھے۔ کئی عدالتی پیشیوں پر رپورٹر جو رپورٹ کرتے رہے ہیں وہ یہ کہ جی وہ بشریٰ بی بی تو عمران خان سے ناراض بیٹھی رہتی ہے، بات نہیں کرتی، عمران خان صاحب کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی، ادھر منہ کر دیتی ہے ادھر۔ ایک بار تو بشریٰ بی بی بغیر کچھ کہے رستم پر آ گئی تھی، عمران خان روکتے رہ گئے، یعنی عمران خان کی بات سنے بغیر عمران خان روکتے رہ گئے، لیکن وہ آ کر رستم پر انہوں نے جج صاحب کو کہا مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان اس کو چپ کراتے رہے کہ چپ کر جاؤ، وہ عمران خان کا ہاتھ جھٹک کر اور چلی گئیں۔ جو فیملی کے لیے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ تھی اس میں وہ نہیں بیٹھی، الگ تھلگ بیٹھی رہیں۔ تو یہ معاملات تو چل رہے تھے، پنپ رہے تھے۔ ممکن ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ، کیونکہ ان کا جو خاندان ہے وہ سارا کا سارا رگڑے میں ہے نا، وہ تو چلے گئے نا بیچارے۔ مانیکا صاحب تو پہلے انہوں نے عمران خان کو ایک عظیم انسان جانا، بشریٰ بی بی کو ایک عظیم عورت جانا، اس کے بعد انہوں نے مقدمہ کر لیا کہ دونوں بد کردار ہیں، وہ مقدمہ بھی عدالت سے نے فارغ کر دیا۔ تو ان کے پاس نہ بیوی رہی اور نہ ان کے پاس کوئی دعویٰ رہا، تو وہ دونوں تو ختم ہو گئے، تو وہ تو فارغ ہو گئے خاور مانیکا صاحب۔ لیکن بچے تو ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے بہت سے معاملات میں انوالو تھے، بہت معاملات میں ملوث تھے پنجاب میں جب بزدار کی حکومت تھی اور فراگوئی کے ساتھ۔ تو ممکن ہے ان کے بچے، ان کے بھائی بلکہ بھائی زیادہ انوالو تھے، تو ان کے جو بھائی ہیں وہ جو ہے وہ کہیں رگڑے میں آئیں اس سے پہلے بشریٰ بی بی جو ہے ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک جو صورتحال نظر آئی ہے، جس طرح وہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، جس طرح عدالت میں بات کرتی ہیں، اس سے نہیں لگتا کہ بشریٰ بی بی ڈاواں ڈول ہوئی ہے۔ لیکن انسان ایک امید پر تو تھے نا سب، یہ اپنا بیٹھے ہوئے، وہ امید تھی کہ فیض حمید باہر ہے، فیض حمید سارے معاملات سنبھال لے گا، بغاوت ہو جائے گی اور ہم رہا ہو جائیں گے اور ہم پھر وزیر اعظم ہاؤس میں چلے جائیں گے۔ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد وہ والی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ تو جب وہ امیدیں دم توڑیں گی تو پھر حماد اظہر، پھر دوسرے پارٹی کے رہنما بھی چھوڑنا شروع کر رہے ہیں نا۔ تو اسی طرح پھر ممکن ہے کہ وہ جو اپنا ایک اس کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی بشریٰ بی بی تھی، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ ڈاواں ڈول ہو جائے۔ لیکن ابھی تک ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے، ان کا جو کردار رہا ہے، اس میں وہ کبھی ڈاواں ڈول نظر نہیں آئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔